پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 رمضان المبارک، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آج 12 مارچ ہی ہے۔ اب دعا کریں کہ یہ تاریخ میں آپ کو ٹھیک ہی بتا رہا ہوں، ذرا دن رات کا فرق کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ مجھے یاد ہے جب ہم اسکول کا امتحان دینے کے لیے جاتے تھے تو امی کہتی تھیں کہ بیٹا پیپر جب کوشچن پیپر آئے تو ایسا کرنا کہ پہلے آنکھیں بند کر کے 3 بار درود شریف پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پھر پیپر کو پھونک مارنا، اور پھر دیکھنا سوال سارے ہی آسان آئیں گے اور تم بڑی سہولت کے ساتھ پھر جیسے جیسے ترتیب ہو وہ کر لینا۔ ہم نے کہا کہ چلو ایسے ہی کر کے دیکھتے، تو وہ سوال آسان سے ہی ہو جاتے تھے۔ پھر کہا کہ جب پرچے اچھے نہیں، کیونکہ ہم تو تیاری میں نیا گتا ہی خریدتے تھے، جیومیٹری باکس ہی خریدتے تھے، وہ پڑھنے کا کام تو کچھ زیادہ تھا نہیں۔ اللہ میاں پلیز اب کے معاف کر دیں، پلیز اللہ میاں دیکھ لیجیے گا، بس یہ ہو جائے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، آئندہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر اس طرح سے بھی رہا۔ پھر امی کو یہ کہتے سنا اپنی زندگی میں جس دعا کو تواتر کے ساتھ، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو سنا۔ پھر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کل عالم کی بچیوں کی خیر، ان کے صدقے میری بچیوں کے نصیب بھی اچھے فرما۔ یہ بھی تواتر کے ساتھ میں نے ان کو دعا مانگتے سنا۔ ابا جی نے اللہ بخشے ایک روز مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا دعا کرتا ہوں، اور بلکہ پنجابی میں کہوں کہ تن پتہ ہے میں کی دعا کرنا تیرے واسطے؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ تو کہنے لگے میں دعا کرنا اللہ تیرے بدخواواں نو خیر خواواں چ تبدیل کر دے۔ تو میں اس کی جامعیت پہ غور کر رہا اور اس کے ڈیمو میں زندگی میں دیکھ چکا تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید ان افضل دعاؤں سے کہ انوار اور خزانوں سے بھرا پڑا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کیسے سب کو یاد ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے، یہ کیا ہے سلسلہ، اور یہ کس سے ہم مانگتے ہیں، وہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے۔ یہ کمبینیشنز کیسے ہیں، یہ حرمت کے کیسے الفاظ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ افادیت کیا رکھتے ہیں۔ کیا دعا کے ساتھ صاحب دعا بھی کوئی ہوتے ہیں؟ مستجاب الدعوات، دعاؤں کا سننے والا اور ماننے والا بھی کوئی ہے؟ اور کیا آپ بھی کسی کی دعا ہوتے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی کی دعا میں آ جاتے ہیں؟ میں کہوں تو کوئی غلط نہیں کہ ابا جی سے جب کسی نے کہنا دعا کیجیے گا تو کہتے تھے بیٹا دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ تو کیا دعا کی بھی جاتی ہے اور دعا لی بھی جاتی ہے؟ آپ یقین کیجئے پاکستان میں اپنے حلقے کے ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں جن کے پاس ایک زبردست بیش بہا اکاؤنٹ ہے دعاؤں کا، بہت امیر ہیں، بہت وہ ان پہ فضل ہے، کرم ہے، وہ یہ ڈھنگ جانتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ دعا کیسے لی جاتی ہے۔ آج 2 رمضان المبارک میں جو ہمارا موضوع سخن رہے گا وہ دعا ہی ہے۔
اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ آغاز کریں گے. پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ کیا یہ بھی معلوم ہے کہ کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا. راضی بالرضا لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میرا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں گا، اور کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں گے، جو اس نے ہمارے لیے بہتر سمجھا وہی بہترین ہے. آج اسی طرز کی گفتگو ہوگی، کیونکہ میں اور آپ اس دیش میں رہتے ہیں جو دیش دعاؤں سے ہی بنا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس طرز پہ چل رہا ہے وہ بھی فقط دعاؤں سے ہی ممکن ہے. اور ہاں وہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا تاریخ غلط ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی عقل کریں، آج 13 مارچ، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جاگتے رہنا، میرے تے نہ رہنا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. مہمانان گرامی یہاں موجود ہوں گے اور رنگ لگا ہوگا، بلکہ بڑا اچھا انہوں نے کہا. تو میں ہمارے مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. آپ آئیں گے تو ہمیں بڑا بھلا لگے گا. جیسے وہ ہمارے، میں اگر دیکھ رہا ہوں تو پروفیسر ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ تشریف لے آئی ہیں، اور جی وعلیکم السلام، علامہ جواد حسین عابدی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور عمران بشیر صاحب آ گئے ہیں، سارم بھائی آ گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، ماشاء اللہ. تو سب کیسے؟ آپ خیریت سے؟ سر آئیے آئیے آئیے. نہیں آپ ادھر آئے نا، آپ تو عمران بھائی ادھر آ جائے نا. آئے سارم بھائی آئیے آئیے، بیٹھے 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 ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئے ادھر آئے. بیٹھو بچے، بیٹھو 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 جناب علی. اور اگر میں وہ اب آپ، اچھا جی، میں بہت آپ کا ایک تو جو ہمارے ویورز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے پہلے دن میں یہ کہا کہ آپ میک اٹ اے پوائنٹ، ہمارا سب سے تعارف ہے، لیکن آپ ضرور وہ جو انٹروڈکشن کی جسے ہم پٹی کہیں گے وہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی نیا دیکھنے والا اس کو معلوم ہو جائے کہ کون آپ سے مخاطب ہیں. تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے. دوسرا، آپ نے مجھ سے ایک اور چیز بھی کہی تھی، تو اس کا بھی ہم نے کوئی اہتمام کیا، وہ کاغذ مل جائے صحیح. وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے آغاز میں کہ جو انتہائے سحر کا جو وقت ہے وہ کیا ہے. تو کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:26 ہے جی، اور فقہ جعفریہ کے مطابق 5:16، اور لاہور میں 4:53، اور فقہ جعفریہ کے مطابق 4:43، اور اسی طرح اسلام آباد کے جو رہنے والے ان کے لیے فقہ حنفیہ کے مطابق 4:57، اور فقہ جعفریہ کے مطابق 4:47، اور پشاور کے ہمارے جو عوام ہیں ان کے لیے فقہ حنفیہ کا جو انتہائی سحر کا وقت ہے وہ 5:03، اور فقہ جعفریہ کے مطابق 4:53 ہے. باقی یہ سب ڈیٹیل آپ کو ساتھ ساتھ ملتی بھی رہے گی انشاءاللہ العزیز. میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ جو رنگ لگتا ہے، جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میل کچیل دل کا، وہ بڑا اچھا جو اہتمام کرتے ہیں وہ ہیں جناب ابو محمد صاحب، اور فرید ریاض ابو محمد ہی کہوں گا. اور فرید بھائی جہاں ہیں وہ، بلکہ میں بڑا منتظر ہوں کہ وہ آئیں اور وہ نشست ہو، اور ہم نوا ماشاءاللہ فیملی موجود. دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. نہیں جی میرے لیے سٹول نہ رکھوائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم وہ کیا کہتے ہیں پنجابی، بلکہ عمران بھائی اپریشیٹ کریں گے، ہم کھلوتے پنڈوں آئے ہیں جی، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا. تو اچھا ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، اگر اس وقت مدیحہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں، اور مدیحہ اگر آپ نے پہچان لیا تو یہ سٹرول آپ کا ہی ہے، وہ میں اپنا بھولایا تھا تو یہ میں نے پہن لیا. میں نے کہا اب بعد میں وہ کہتے کھیس کی بات نہیں کرنی، لیکن ضروری ہے مان لینا چاہیے، یہ اچھا ہے.